اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جہنم كذلك نجزي الظالمين۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی 23 سے لے کر کے 29 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید عقلی کی دلیل بیان کی تھی، عقلی توحید، جو توحید کی عقلی دلیل بیان کی تھی، اور وہ دلیل کیا تھی کہ اگر کائنات کے کئی خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کائنات کا نظام ٹھیک ٹھاک نہ چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بھی بیان کی اور نقلی دلیل بیان کی تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کے اگر دو حقدار ہو جائیں اور ایک عہدہ اور منصب پر دو آدمی فائز ہو جائیں تو وہ کام ہو نہیں سکتا۔ ایک کی مرضی الگ ہوگی، ایک کی خواہش الگ ہوگی، دوسرے کی مرضی اور خواہش الگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عقلی دلیل بیان کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اس کے بعد اب نقلی دلیل بیان فرمانے۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے مختار کل ہیں، کائنات کے خالق و مالک ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ البتہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ دنیا میں بھی سوال کر سکتا ہے، آخرت کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا مالک و مختار ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، اور مخلوق کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کسی کو آپ نے اتنی اولادیں کیوں دے دیں، کسی کو آپ نے غریب کیوں بنا دیا، آج بارش نہیں ہونی تھی بارش کیوں ہو گئی، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ مالک و مختار ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ سوال کرنے کی کسی کی بھی مجال نہیں ہے، چاہے پیغمبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو،
کوئی کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو اللہ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں۔ عیسائیوں کا یہاں پر ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، اسی طریقے سے کفار و مشرکین کا ذکر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے معبودان باطل انہوں نے تجویز کر رکھی ہے، سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، ہر کام کے لیے ایک الگ الگ خدا انہوں نے بنا رکھا ہے، بارش کے لیے الگ ہے، اولاد کے لیے الگ ہے، روزی روٹی کے لیے الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے سارے اختیارات خدا پاک کے پاس ہے، پھر بھی خدا پاک کو چھوڑ کر کے ان کم بختوں نے اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نبی، جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور کیا کہا کہ میری ہی عبادت کرو، مجھ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں نے سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک رہا ہے، تمام نبیوں کے مرکزی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی رہا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، نام میں اختلاف ہوا لیکن اصل جو دعوت تھی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا کہا؟ آدم نجی اللہ، اور اسی طریقے سے کیا کہا؟ نوح شفیع اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں دیکھیے تمام کلمے میں میں نے جتنے نبیوں کے نام لیے ان تمام کلمے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ آگے چل کر کے ناموں میں اختلاف، ناموں میں فرق ہوا، کہیں پر آدم کا نام ہے، کہیں پر نوح کا نام ہے، کہیں ابراہیم کا نام ہے، کہیں موسیٰ کا نام ہے، کہیں عیسیٰ کا نام ہے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ نام میں تبدیلی آئی لیکن کام جو نبیوں کا تھا وہ کام یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من قبلی ومن معیہ، کہ جو پہلے آئے، پہلے لوگ آئے، پہلی کتابیں آئیں، ان تمام لوگوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے اب جو اس امت میں آئے لوگ، اس کا بھی مرکزی نقطہ یہی ہے، اس کی دعوت کا بھی مرکزی نقطہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس سے علاوہ کسی نبی کے کسی شریعت میں بھی شرک و کفر کرنا جائز نہیں رہا، کسی نبی نے بھی شرک کی دعوت نہیں دی، ہر نبی نے شرک کی تردید کی، اور یہ کہا کہ بھائی دیکھو صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ماننا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سارے علوم کا علم ہے، سارے غیوب کا علم ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو خلائیں ہیں، آسمان کے اوپر جو مخلوقات ہے، زمین کے نیچے جو مخلوق ہے، زمین کے اوپر جو مخلوق ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کا حق نہیں، صرف اس کی اجازت سے ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ایک مضمون یہ بیان کیا گیا کہ یہ کمبخت یہودی لوگ، نصارہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے، کیا کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اولاد ہیں، اور یہ نصارہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہودی لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کی اولاد ہیں، یعنی خدا کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کفار کیا کہتے ہیں فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان الزامات سے بالکل پاک ہے، یہ صرف الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے لیے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کے مثل کوئی اور چیز ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس مضمون کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ اسی مجلس میں واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تم تجویز کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عمر کے حساب سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اولاد ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے پاس جو کئی اولادیں ہیں، کئی بچے ہیں، کئی بچیاں ہیں، لیکن صرف اولاد کے لیے صرف اللہ کے لیے ایک اولاد تجویز کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولاد ہیں، یا عزیر علیہ السلام اولاد ہیں، یا فرشتے ان کی اولاد ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے، انصاف کے تقاضوں کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ بات بالکل کسی بھی طریقے سے عقل سے نقل سے بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ بات کسی نبی نے بھی اپنی شریعت کو اور اپنی امت میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز کی ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بے بنیاد الزاموں سے بالکل پاک ہے، بری ہے، اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔